یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، عظمت، رمضان المبارک کے فضائل، روزے کی اہمیت، عظمت، روزوں کے فضائل، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے مہینے کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی اہمیت، عظمت، روزے کی اہمیت، عظمت، تراویح کی اہمیت، عظمت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بٹھائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ نے نہ تو یہودیوں سے خطاب کیا، نہ عیسائیوں سے خطاب کیا، نہ ہندو سے، نہ سکھ سے، نہ مجوسی سے، نہ کسی اور مذہب والے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے جتنے احکامات فرض کیے گئے، ان احکامات کا اللہ رب العزت نے مطلقاً حکم دیا، فرمایا کہ یہ حکم پر تم پر فرض ہے، یہ عبادت تم پر فرض ہے، یہ عبادت تم کرو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نماز کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور جب زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم آیا تو فرمایا آتوا الزکوٰۃ، صاحب نصاب ہو، مالدار ہو تو سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حج اگر فرض ہے، پوری قوت اور طاقت ہے، صحت تندرستی ہے، اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، سفر خرچ عطا کیا ہے، تو اتم الحج، فرمایا کہ تم پر حج بیت اللہ فرض ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ جہاد کا جب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو حکم فرمایا تو فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر روزے فرض فرمائے تو ایک دم اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں لہذا تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ روزوں سے قبل اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، فرمایا کہ روزے اس کو بوجھ محسوس نہ کرنا، وزن محسوس نہ کرنا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف روزے ہم پر فرض کیے گئے، یہ نہ سمجھنا کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا، صبح سے شام تک پانی کے قریب نہ جانا، صبح سے شام تک اپنی بیوی کے قریب نہ جانا، خواہشات نفسانیہ سے رک جانا، یہ ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہم پر ڈالا گیا۔ فرمایا ہرگز نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے۔ فرمایا روزے صرف تمہارے اوپر فرض ہم نے نہیں کیے، روزے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اس کو بوجھ محسوس مت کرو، اس کو وزن محسوس مت کرو،
یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہم نے روزے فرض کیے 13، 14، 15 کا۔ ہر مہینے حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی رات بھی سفید ہے دن بھی سفید، رات بھی روشن ہے دن بھی روشن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک دن روزہ فرض، دوسرے دن اجازت، پھر تیسرے دن روزہ فرض، چوتھے دن اجازت، گویا کہ متبادل روزہ رکھا کرتے تھے۔ 6 مہینے روزہ فرض، 6 مہینے چھوٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 40 روزے فرض کیے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر 2 مہینے لگاتار اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ گویا کہ روزے آدم پر بھی فرض تھے، روزے نوح پر بھی فرض تھے، روزے ابراہیم پر بھی فرض تھے، اسماعیل، یعقوب، یوسف پر بھی فرض تھے، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ پر بھی فرض تھے، اور روزے تم پر بھی فرض کیے گئے، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا لا تقربا هذه الشجرہ، آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا، آپ نے پھل نہیں کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے کہنے پر، شیطان ابلیس کے کہنے پر پھل کے قریب چلے گئے۔ جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے آدم، اب آپ کو جنت میں رہنے کی اجازت نہیں جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر موجود تھے۔ جنت کی جنتیوں کو اللہ رب العزت جو کمالات، خوبیاں عطا فرماتے ہیں یا فرمائیں گے، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام حسن و جمال، وہ تمام کمالات اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام انڈیا کے ایک علاقے میں اترے، حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ اب جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو جو حسن و جمال عطا کیا تھا، جو خوبیاں عطا کی تھیں، جو کمالات عطا کیے تھے، وہ تمام خوبیاں، حسن و جمال، تمام اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ملی تھیں وہ ساری واپس کر لی گئیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ایک اللہ رب العزت کا غصے کا ڈر، اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام سے بیوی جدا ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کو میدان عرفات میں، ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، وہاں ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر معافی کی درخواست کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے درگزر نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے آدم، آپ کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی قبولیت کے بعد پانی کے اندر یا آئینے کے اندر اپنے چہرے مبارک کو دیکھا، جو اللہ رب العزت نے حسن و جمال آدم علیہ السلام کو جنت میں عطا کیا تھا، جنت میں جو خوبیاں عطا کی تھیں، وہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اللہ رب العزت نے واپس لے لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے مجھ پر رحم فرما دیا، اگر تو نے میری توبہ کو قبول فرما لیا،
تو جنت میں جو حسن و جمال عطا کیا تھا، جنت میں جو خوبیاں عطا کی تھیں، جنت میں جو تو نے کمالات عطا کیے تھے، آج زمین پر آنے کے بعد وہ تو سب کچھ چھن گئے ہیں۔ اگر واقعی توبہ قبول ہو گئی ہے تو حسن و جمال جو جنت میں ملا تھا وہ مجھے واپس کر دیجئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے میرے آدم آپ 13 کا روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 13 کا روزہ رکھا۔ جب شام کو افطار کیا، اپنا چہرہ مبارک آئینے کے اندر یا پانی کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ نے کچھ حسن و جمال واپس کر دیا جو جنت میں عطا کیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے آدم آپ 14 کا روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 14 کا روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے بعد آئینے کے اندر یا پانی کے اندر اپنے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو حسن و جمال خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کی تھیں اور زیادہ واپس کر دی گئیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے آدم آپ 15 کا بھی روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 15 کا روزہ رکھا۔ شام کو جب روزہ افطار کرتے ہیں، افطاری کے بعد جب اپنے چہرے کو آئینے کے اندر یا پانی کے اندر دیکھتے ہیں تو جو حسن و جمال، جو خوبیاں، جو کمالات اللہ رب العزت نے جنت میں آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے وہ ساری کی ساری واپس کر دی گئیں۔ تو حسن و جمال اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی کمالات چاہتا ہے، کوئی خوبیاں چاہتا ہے تو پھر 13، 14، 15 کا روزہ رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 13، 14، 15 کے روزے رکھے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اولیاء اللہ ان حضرات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اکثر یہ حضرات 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزوں پر یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ان کو بوجھ محسوس مت کرو، یہ نہ کہو کہ ہم پر وزن ڈالا گیا ہے، ہمیں کھانے سے روکا گیا، ہمیں پینے سے روکا گیا، خواہشات نفسانیہ سے روکا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اللہ رب العزت کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے کریم، کرم والی، نرمی کرنے والی۔ تو یہ نرمی والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، جس طرح میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم بھی اپنے مسلمانوں پر رحم کرو۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے ستار العیوب، اللہ رب العزت عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ قربان جائیے، آج کتنے لوگ ہیں کہ جن کے عیب اتنے ہیں کہ اگر ظاہر کر دیے جائیں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ میں آج منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے دلوں کے اندر میری محبت ہے، لیکن اللہ رب العزت میرے عیبوں سے پردے ہٹا دے، میرا کریکٹر آپ حضرات کو بتا دے تو آپ حضرات جوتے اٹھا کے میرے سر پہ ماریں گے، مجھے منبر سے آپ نیچے اتار کر پھینک دیں گے۔ اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ آج کسی انسان کے اندر کوئی عیب دیکھ لو، کوئی نقص دیکھ لو، کوئی کجی دیکھ لو، کوئی خامی دیکھ لو، تو اس کے عیبوں پہ پردے ڈال کے اللہ رب العزت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے غفار الذنوب کی، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ کس طرح؟ ایک آدمی اگر غلط کام کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد آپ کے سامنے آ کر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا،
اپنی خامی کا اس نے اقرار کر لیا تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کی ایک صفت ہے جبار کی، قہار کی، تو یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے، شریعت کے مسئلے میں آپ کے بیٹے کو کوڑے لگتے ہیں تو پھر بیوی رکاوٹ بنتی ہے، آپ کی اولاد آپ کی رکاوٹ بنتی ہے، سزا دینے کے اندر آپ کا والد رکاوٹ بنتا ہے، تو ان کی رکاوٹ کو ایک طرف کر کے قہاریت والی، جباریت والی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ ہے، اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہونا یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ 24 گھنٹے تو میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ کھانا بھی مجبوری، پینا بھی میری اور آپ کی مجبوری، نفسانی خواہشات یہ بھی میری اور آپ کی مجبوری، اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ بھی میری اور آپ کی مجبوری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کس طرح؟ 24 گھنٹے تو تم کھانے سے پرہیز نہیں کر سکتے، پینے سے پرہیز نہیں کر سکتے، نفسانی خواہشات سے پرہیز نہیں کر سکتے، صبح سے لے کر شام تک کھانے کے قریب نہ جاؤ، پانی کے قریب نہ جاؤ، نفسانی خواہشات کے قریب نہ جاؤ، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تو یہ ہے اللہ کی صفت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، تمہارے اندر آ جائے گی۔ جس طرح اللہ رب العزت نہیں کھاتے، اللہ پینے سے پاک، اللہ رب العزت نفسانی خواہشات سے پاک، صبح سے شام تک جب تم کھانے سے پرہیز کرو گے، پینے سے پرہیز کرو گے، نفسانی خواہشات سے پرہیز کرو گے، تو یہ صفت بھی تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے تم پر بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ گرامی قدر سامعین، ایک آدمی گناہ کی کیا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملا گناہ کرنے کا، اب وہ کہے میں متقی ہوں، اسے متقی نہیں کہا جائے گا۔ ایک آدمی مردانگی قوت اور طاقت اس کے پاس نہیں، اب وہ کہتا ہے جناب میں گناہ کے قریب نہیں جاتا، میں متقی ہوں، اسے آپ متقی نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کے اندر قوت اور طاقت گناہ کرنے کی نہیں، جو عام جوان کے اندر ہونی چاہیے، اب وہ کہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، آپ اسے متقی بھی نہیں کہہ سکتے۔ متقی کون ہے؟ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، خوبصورت، حسن و جمال اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، مالی طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے گناہ پہ پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے خوف سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ شخص متقی ہے۔ یہاں روزے کا جب اللہ رب العزت نے حکم عطا کیا، جب حکم دیا تو فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کس طرح متقی بنو گے؟ اب ذرا دیکھیے، ایک آدمی صبح سے شام تک اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، کھانے کے قریب نہ جاؤ، پانی کے قریب نہ جاؤ، خواہشات نفسانیہ کے قریب نہ جاؤ۔ اب ظہر کے بعد سخت بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، گھر میں اکیلا ہے، فرج کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر میں اکیلا ہے، لیکن نہ پانی کے قریب جاتا ہے، نہ کھانے کی چیزوں کے قریب جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے شام کی افطاری تک تم نے ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، اور مردان کی طاقت ہے بھرپور، اور دل کرتا ہے بیوی کے قریب جانے کا، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے قریب نہیں جاتا۔ شام کو افطاری کا وقت قریب ہے، 10-15 منٹ باقی ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، اب انتظار ہے روزہ افطار کرنے کا اعلان ہو جائے، روزہ افطار کرنے کے لیے آذان ہو جائے، تو پھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے قریب جاؤں گا۔ بچہ ہے ایک چھوٹا سا، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اس نے کھانے پینے کی کوئی چیز اٹھا کر اپنے باپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باپ اس کے قریب نہیں جاتا، کہتا ہے اے میرے بیٹے ذرا رک جا، چند منٹ باقی ہیں، اعلان ہونے دو،
اذان ہونے دو، اس کے بعد میں روزہ افطار کروں گا۔ تو فرمایا یہ ہے تتقون، یہ ہے متقی، یہ ہے پرہیزگار۔ یہاں اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بھی کہتے ہیں اے فرشتوں، اسی آدم کے متعلق، اسی بشر کے متعلق تم نے کہا تھا کہ اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے، اس کو زمین پر نائب نہ بنایا جائے، یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے۔ اب بتاؤ یہ میرے بندے مجھے دیکھ نہیں رہے، بن دیکھے میں نے ان کو حکم دیا کھانے کے قریب نہیں جانا، پانی کے قریب نہیں جانا، بیوی کے قریب نہیں جانا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، سخت بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، لیکن میرا حکم مان کر جب تک افطاری کا وقت نہیں ہوتا اس وقت تک ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ اب بتاؤ جو میں اس بندے کے بارے میں جانتا تھا وہ تم جانتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نہیں جانتے بشر کا کیا مقام ہے، آدم کا کیا مقام ہے، انسان کا کیا مقام ہے، تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا گرامی قدر سامعین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر۔ فرمایا رمضان کے آپ اس پر غور کریں، ایک ایک حرف اپنی اللہ رب العزت کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کے 5 حرف ہیں، را ہے، میم ہے، ضاد ہے، الف ہے، نون ہے۔ فرمایا رمضان کی را بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی ضاد بتاتی ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کی الف بتاتی ہے یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، رمضان کی نون بتاتی ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں رحمت مل جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں مغفرت مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں جنت کی ضمانت مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں انس و الفت مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں نورانیت مل جائے، تو پھر رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بناؤ، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ، اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بناؤ، روزوں کی پابندی کرو، رات کو تراویح کی پابندی کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کی پابندی کرو، درود شریف پڑھنے کی پابندی کرو، نوافل اشراق ہو گئے، چاشت ہو گئے، اوابین ہو گئے، تہجد کے نوافل ہو گئے، ان کی پابندی کرو، فرائض واجبات سنتیں نوافل کی پابندی کرو، تو فرمایا تمہیں رحمت بھی مل جائے گی، تمہیں مغفرت بھی مل جائے گی، جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی، تمہیں انس و الفت بھی مل جائے گی، تمہیں نورانیت بھی مل جائے گی۔ اور پھر رمضان رمز سے ہے جس کا معنی کیا ہے؟ حرارت، گرمی، جلا دینا۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے انسان کے، مسلمان کے گناہ جل جاتے ہیں، شیطان بھی جہنم کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں رمضان کے جب شعبان کے جب آخری دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور رمضان کی اہمیت، رمضان کے فضائل، روزے کی اہمیت، روزے کے فضائل، رمضان کی ایک ایک گھڑی کے متعلق آپ نے عظمت اور شان بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمت والا مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینہ کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، 21 کی رات ہو یا 23 کی رات ہو یا 25 کی رات ہو یا 27 کی رات ہو یا 29 کی رات ہو۔ فرمایا یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی شب قدر کے اندر عبادت کرے، شب قدر کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، دوسرا آدمی اس رات کے علاوہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہے، تو 1000 مہینے عبادت کرنے والا اس رات کے اندر عبادت کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر دنوں میں اللہ رب العزت نے میری امت پر روزے فرض کیے ہیں، اور رات کو تراویح پڑھو، یہ ثواب کی چیز ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، دن کو روزے رکھنا ہے،
رات کو تراویح پڑھنا ہے، لیکن میری اور آپ کی حالت یہ ہے رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں اور آپ غیر مقلدیت کے خلاف بولتے ہیں، غیر مقلدیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو غیر مقلدیت کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، 20 تراویح سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ کے اندر 20 تراویح پڑھی ہے اور آپ نے 3 وتر پڑھے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے اندر یعنی مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر جماعت کے ساتھ 20 تراویح ادا ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے اسلام کے مرکز ہیں۔ اور مدینہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت تک مدینے میں وبا نہیں آ سکتی، قیامت تک مدینے میں نفاق نہیں آ سکتا، قیامت تک مدینہ منورہ کے اندر شرک نہیں آ سکتا، قیامت تک مدینہ منورہ کے اندر بدعات نہیں آ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اور حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے، اگر یہ سنت نہ ہوتی، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ فرما سکتے تھے اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 پڑھی ہیں، آپ نے 20 تراویح شروع کر دی ہے، میں تو 20 نہیں پڑھوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما سکتے تھے اے عمر تم کون ہو 20 پڑھنے والے، اے عثمان تم کون ہو 20 پڑھنے والے؟ حضور نے 8 پڑھی ہے، میں تو 8 پڑھوں گا، میں حضور کا قریبی رشتہ دار ہوں، میں حضور کا چچا زاد بھائی ہوں، میں تو 8 پڑھوں گا۔ لیکن نہیں، حضرت عمر نے 20 پڑھی، حضرت عثمان نے 20 پڑھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جماعت کے ساتھ 20 پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے۔ تو 20 تراویح یہ سنت ہے، یہ نہیں ہے کہ 8 پڑھ کر آپ ایک طرف ہو جائیں، میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو نہ کرے۔ زکوٰۃ طلاق کا مسئلہ آئے تو تب بھی غیر مقلدیت کی طرف بھاگتے ہیں، اور تراویح کا مسئلہ آئے تو تب بھی غیر مقلدیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے تو 1 گھنٹہ زیادہ نہیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر قرآن پڑھنے والا جو بچہ ہوگا بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، انشاءاللہ قرآن سنتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم 20 تراویح یہاں پڑھ کے جائیں۔ تو اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، ایک تو یہ ہے دن کے روزے اللہ نے فرض کیے، رات کی تراویح کو ثواب کی چیز قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، رمضان کے مہینے کے اندر جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نفل ادا کرتا ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان کے اندر ایک فرض کو ادا کیا۔ جس نے رمضان کے مہینہ کے اندر ایک فرض کو ادا کیا، گویا کہ اس نے غیر رمضان کے اندر 70 فرض ادا کیے۔ اور فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، دوپہر کا وقت ہوا، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف کا جملہ کہا، آپ کا غصہ آ گیا، تو اس پر صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ گھر میں گئے، بیوی نے کوئی ایسا سخت جملہ کہہ دیا، بچوں نے کوئی شرارت کر دی، تو اس پر آپ صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ بھوک لگی، سخت پیاس لگی، تو بھوک اور پیاس پر آپ نے صبر کیا تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں غریب مساکین کے ساتھ تعاون کرے۔ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، تو جہاں افطاری کے لیے آپ اپنے گھر والوں کے لیے سامان لے کر آتے ہیں، آپ کے پڑوسی کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے چند روپے وہ بیچارہ کما کے آتا ہے، تو پڑوسی کا خیال رکھیں، ان کے گھر کے اندر افطاری کا آپ انتظام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ فرمایا مسلمان کا رزق رمضان کے مہینے کہ فرمایا مسلمان کا رزق رمضان کے مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، رمضان کے مہینے کے اندر جو مسلمان کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت
اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے اور اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس پر برسے گی، بارش برسے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کے فوراً ذہن میں ایک بات آئی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، پیٹ بھر کر پانی پلانا، پیٹ بھر کر لسی پلانا، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر آپ روزے دار کا روزہ افطار کرائیں۔ آپ نے اگر ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دیا، آپ نے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک گھونٹ آپ نے لسی کا پلا دیا، تو تب بھی اللہ رب العزت دوزخ سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کی رحمت کی بارش تم پر نازل ہوگی، اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا، جو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے خادم، اپنے ماتحت کا بوجھ ہلکا کرے، یعنی اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں 4 گھنٹے ڈیوٹی لے۔ شرط یہ ہے غلام، نوکر، خادم، ماتحت روزہ رکھنے والا ہو تو اس کا بوجھ جب ہلکا کریں گے تو اللہ رب العزت بوجھ ہلکا کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، دوزخ سے بری کر دیں گے۔ عرب مبارک کے اندر آپ چلے جائیں، جہاں عام طور پر رمضان کے علاوہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو کمی کی جاتی ہے، بوجھ کو ہلکا کیا جاتا ہے، وہاں 4 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا حصہ، دوسرا حصہ فرمایا مغفرت کا حصہ، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ، دوزخ سے آزادی کا حصہ۔ اور فرمایا رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر 4 کام کیا کرو۔ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو، دوسرا استغفار کثرت سے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس طرح جدا ہو جاتے گویا کہ حضور اپنے گھر والوں کو جانتے ہی نہیں، خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ تو گرامی قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ رمضان کے مہینے کو ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک گھڑی کو قیمتی بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ نمبر 3 فرمایا جنت کا سوال کرے، جنت الفردوس اللہ سے مانگے، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگے۔ 2 کام اضافی، ایک یہ ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم کثرت سے کریں۔ دیکھیں، قرآن کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف ایک عبادت نہیں، 4 عبادتوں کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، زبان آپ کی حرکت کرتی ہے، زبان حرکت کرتی ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ پھر تلاوت کرتے وقت آپ تلاوت کو سنتے ہیں، آپ کے کان سنتے ہیں، یہ الگ عبادت ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں قرآن کے سطروں کو دیکھتی ہیں، قرآن کے صفحات کو دیکھتی ہیں، تو آپ کے کان بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی زبان بھی عبادت کر رہی ہے، آپ کی آنکھیں بھی عبادت کر رہی ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اتنی عظیم عبادت ہے کہ 4 عبادتوں کا اللہ مجھے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی خوب تلاوت کریں، رمضان المبارک کے مہینے کے ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ رمضان ابھی آیا نہیں، 3-4 دن باقی ہیں، تو رمضان المبارک سے پہلے رمضان میں جو آپ نے کام کرنے ہیں، عید کے لیے کپڑے لینے ہیں، عید کے لیے آپ نے بچوں کے لیے جوتے لینے ہیں، عید کے لیے آپ نے کوئی سامان لینا ہے، یا رمضان کی سحری اور افطاری کا سامان لینا ہے، تو اکٹھے رمضان کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ لے لیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرا اور آپ کا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزرنا چاہیے۔ مسجد میں جب میں رہیں گے تو مسجد میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔
قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت سے آپ فارغ ہوں، ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار سے فارغ ہوں، استغفار کریں، استغفار سے فارغ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ تو میں نے کہا دو اضافی کام میں، ایک تو قرآن کی تلاوت، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان میں کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے دار کا روزہ پانی کے ساتھ افطار کراتا ہے، کل قیامت کے دن میں اسے اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا اور جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی اہمیت، روزوں کی اہمیت، رمضان کے فضائل، رمضان کی اہمیت بیان کرتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی شانوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ گزشتہ سال کتنے ہمارے دوست ایسے تھے، کتنے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، آج مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، یہ مہینہ عطا کیا ہے، تو میں اور آپ اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت پر اجر و ثواب عطا کریں گے، نہیں پتہ آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کی میں اور آپ پابندی کریں۔ پھر رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے دار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، رمضان کے مہینے کے اندر صبح، دوپہر، شام کو ہر وقت عبادت کرنے والا جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تاریخی حوالے سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر تورات عطا فرمائی، رمضان کے مہینے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، رمضان کے مہینے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی، رمضان کا مہینہ تھا۔ لیلۃ القدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے رمضان کے مہینہ کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے جتنے کام ہیں سمیٹ لیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت میرا اور آپ کا مسجد کے اندر گزرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ ہم خود بھی روزے رکھنے کی پابندی کریں، اپنی خواتین کو بھی روزوں کا پابند بنائیں، اور رات کو 20 تراویح پابندی کے ساتھ آخر تک ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ پہلا روزہ آئے تو مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، ایک ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو دو دو تین تین نمازی ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ یہ عمل ہے، اس کے اندر اچھا عمل کر کے جائیں گے تو قبر دار الجزا ہے، وہاں اللہ رب العزت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے، تراویح، ذکر و اذکار، قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی